قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے دور میں، علی مرتضیٰ اپنے دور حکومت میں ایک اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ پوری اسلامی حکومت میں جہاں بھی تمہیں کوئی اونچی قبر نظر آئے اس کو مٹا کے زمین کے برابر کر دو، کہیں پر بھی کوئی بت کوئی تصویر نظر آئے اس کو مٹا کے ختم کر دو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کام وہ ہے جس کے لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھیجا تھا کہ علی جاؤ جہاں جہاں عربوں میں جہاں جہاں اب ہماری حکومت بن چکی ہے، جہاں جہاں کوئی بت نظر آ جائے اس کو جلا دو، اس کو توڑ دو، اس کو کاٹ دو، اور اگر کوئی قبر نظر آئے جو اونچی بنی ہوئی ہے، ہمارے ہاں تو اب ماشاءاللہ قبروں کے اوپر مزار اور مزاروں کے اندر بھی اے سی، صوفے، لائٹیں، قبر والا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا اللہ ہی جانے، لیکن اوپر بیٹھنے کے لیے صوفے بھی ہیں، اوپر زیارت کرنے والوں کے لیے صوفے کے ساتھ اے سی بھی لگا ہوا ہے، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، قرآن مجید بھی رکھے ہوئے ہیں، تلاوت کر لیں جی، اندر والے نے پاویں قرآن بھی ساری زندگی کھول کے نہ دیکھا ہوا ہے۔ تو ایسی قبروں کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، بلکہ گنجائش ہونا تو دور کی بات، ایسی قبروں پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ایسی قبروں کے پاس اگر جا کر آپ چڑھاوا چڑھائیں، دیگیں پکائیں، وہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا جگہ پر جا کر 100 بکرے ذبح کروں گا یا 100 اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا مدینے میں کر لو، آبادی مدینے میں ہے، لوگ مدینے میں ہے، بوانا میں کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بس میں نے نظر مانی تھی کہ بوانا پر جا کر کروں گا۔ تو آپ نے اس سے 2 سوال پوچھے جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے اپنے سے، کہ میں دیگیں لے کر جا رہا ہوں کہاں پر؟ فلاں مزار پر، فلاں دربار پر، فلاں قبر پر دیگیں چڑھاؤں گا، فلاں مزار پر جا کر بکرے ذبح کروں گا۔ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سوال اپنے آپ سے پوچھ کر جائیں کہ میرے لیے جانا جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت تعبد، کیا اس جگہ پر کوئی جاہلیت کے زمانے کا کوئی بت تو نہیں ہے؟ اگر وہاں پر بت ہے تو مسلمان کو اپنی نظر پوری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی وہاں بت تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل فیہا عید من اعیاد الکفار، کیا وہاں پر کافروں کا کوئی سالانہ میلہ تو نہیں لگتا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی کوئی میلہ شیلہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ اوف بنظرک، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر جا کر اپنی نظر پوری کر لو۔ اگر کوئی قبر جس پر سالانہ میلہ لگتا ہے یا وہاں پر لوگ شرکیہ اعمال کرتے ہیں، سجدے ٹھوکتے ہیں وہاں جا کر، تو اس جگہ پر آپ اپنی حلال نظر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ بکرے لے جا کر ذبح کرنا، دیگے چڑھانا، چادریں چڑھانا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب یہی ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام جس کی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پیروی کر، وہ ملت ابراہیم ہے کیا؟ وہ ملت ابراہیم یہی ہے کہ بتوں سے پاک، قبر پرستی سے پاک، قبروں کی پوجا سے پاک رکھنا ہے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اور اپنے رب کے ساتھ پارٹنر کسی کو نہیں بنانا۔ اور جس نے بتوں کی پوجا کی، جس نے قبروں کی پوجا کی، جس نے قبر والے کے ساتھ جا کر سوال ٹھوکے کہ بابا جی مجھے یہ دے دو، بابا جی پتر چاہیے، بابا جی کاروبار نہیں چل رہا، بابا جی دیگے لے کر آیا ہوں ذرا کر کے لا ٹھیک ہو جائیں، تو وہ سمجھ لے وہ ابراہیم کے مذہب پر نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ابے کے مذہب پر ہے۔ اور ابے کا حال کیا ہوا ہے؟ ابے کا حال یہ ہوا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے اور ان کے والد کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر لا رہے ہوں گے، جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے،
تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے کہیں گے یا رب انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ یوم یبعثون، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ کل قیامت والے دن تو مجھے عزت دے گا، مقام دے گا، مرتبہ دے گا، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تجھے شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اس تو بڑی بےزتی کون سی ہے کہ میرے سامنے میرے والد کو زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ اس سے زیادہ بےزتی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، قدموں کی طرف دیکھیں گے تو اتنی دیر میں اللہ ابراہیم کے والد کو بجو کی شکل میں بدل دے گا، اور پھر اس بجو کو پکڑ کر فرشتے جہنم میں اوندے منہ پھینک دیں گے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کم ہو جائے۔ تو ہر وہ شخص جس نے رب کے ساتھ پارٹنر بنایا دنیا میں، کوئی بڑا کرنے والا، برنے والا، ڈوبی ہوئی کو تارنے والا، جس نے بھی کسی کو بنایا اس کا انجام یہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وبئس المصیر، جس نے بھی رب کے ساتھ کسی اور کو کرنے والا، برنے والا، تارنے والا، غوث دستگیر بنایا، اس کا یہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ زندگی میں توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو ہو جائے گی، اگر مر گیا تو پیچھے بے شک ہر ہفتے ختم دلواؤ، کوئی فائدہ نہیں، ہر سال دیگے چڑھا کے اس کو بخشوانے کی کوشش کرو، کوئی فائدہ نہیں، پورے پاکستان کے قاریوں کو بٹھا کے قرآن مجید کی تلاوت کرا لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مشرک حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں میں نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، اور جنت اس پر حرام کر دی ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مذہب ملت ابراہیم پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔